پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد کو ڈیتھ سینٹنس یعنی موت کی سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب بنگلہ دیش میں صرف 3 مہینے بعد الیکشنز ہیں، اور دوسری طرف جو ایکس پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ واجد وہ اس ٹائم بھارت میں موجود ہیں، اور اس سزا کے بعد بنگلہ دیش کے اندر یہ ڈر پایا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ پورے کے پورے ڈھاکہ کے اندر اس ٹائم سیکیورٹی کی سچویشن بڑی سخت ہے، سیکیورٹی جو ہے اس ٹائم بہت زیادہ سخت ہے ڈھاکہ کے اندر، جبکہ دوسری جانب بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے درمیان ٹینشنز بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم لوگ سب سے پہلے شیخ حسینہ واجد جو کہ ایکس پرائم منسٹر تھیں بنگلہ دیش کی، جو 2009 سے 2024 یعنی 15 سال تک وہ بنگلہ دیش کے سیاہ اور سفید کی مالک تھیں۔ شی واز اے ویری اسٹرانگ پرائم منسٹر ان بنگلہ دیش، سارے انسٹیٹیوشنز ان کے کنٹرول میں تھے، اور شی واز سو پاورفل کہ وہ بنگلہ دیش میں جو چاہے وہ کر سکتی تھیں، بٹ ایونچولی ان کے کچھ ڈیسیجنز کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال ہوا، اور آخر میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو گورنمنٹ تھی بنگلہ دیش کی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈیتھ پلینٹی یعنی موت کی سزا سنائی جائے گی۔ اب شیخ حسینہ واجد کے علاوہ 2 اور اہم جو گورنمنٹ آفیسرز تھے وہ بھی شیخ حسینہ کے ساتھ شیخ حسینہ کے علاوہ سارے معاملے موجود تھے۔ اب ان میں سے ایک کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اور ایک کو ڈیتھ سینٹنس سنائی گئی، بٹ اس سے پہلے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ شیخ حسینہ واجد اس سارے معاملے میں ہمیں انوالو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ حالانکہ شیخ حسینہ واجد اس ٹائم بھارت میں اسائلم لے کے موجود ہیں، وہ ہر طرح کے کرائم کو ڈینائی کر رہی ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ان کا ریپبلک ٹی وی پہ ایک انٹرویو سن رہا تھا ان کے بیٹے کا، اور ان کے جو سن ہے ہی واز سیئنگ دیٹ رائٹ ناؤ وہ جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ اتنے سرپرائز نہیں ہے، ان کو اس بارے میں پتا تھا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں ان کو یہ سزا جو ہے یہ ہوگی اور یہ ان کو ڈیتھ پلینٹی ہوگی، اس چیز کے بارے میں ان کو آلریڈی پتا تھا۔ بٹ مور امپورٹنٹلی ہمارے پاس جو رپورٹس بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جب شیخ حسینہ کو ڈیتھ پلینٹی سنائی گئی تو اس ٹائم کورٹ کی میں لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا، لوگوں نے چلائے، لوگوں نے تالیاں بجائیں اور خوشی سے نعرے لگائے شیخ حسینہ واجد کے خلاف۔ لیکن دوسری جانب ڈھاکہ میں اس ٹائم سیکیورٹی ہائی اس لیے بہت زیادہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ڈھاکہ کے اندر یہ خوف، یہ ڈر پایا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے ان کو سزا سنانے کے بعد ڈھاکہ کے اندر پروٹیسٹ ایرپٹ ہو سکتے ہیں۔ آلریڈی بہت سارے پروٹیسٹ جو ہیں وہ کل رات سے ڈھاکہ میں ہو رہے ہیں۔ جو سچویشن ہے ڈھاکہ کی وہ اس ٹائم بڑی خراب ہے، اور دوسری جانب جو ہے فوج کو بلا لیا گیا ڈھاکہ کے اندر، دوسری جانب جو ہے وہ پورے کا پورا بنگلہ دیش کا جو نظام ہے وہ ہمیں ٹھپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ آفٹر آل جو عوامی لیگ تھی وہ ایک بڑی نیشنل سینٹیمنٹ، ایک ایسی پارٹی تھی جس نے بیسکلی ماڈرن بنگلہ دیش کو بنایا ہے، بٹ ایونچولی بنگلہ دیش نے جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو اور جو ملٹری اور جو اسٹیٹ ہے بنگلہ دیش کی، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد اور ان کی پارٹی کو فارغ کر دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو پریڈکشن بھی کی تھی کہ شیخ حسینہ واجد کو مور امپورٹنٹلی ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈیتھ پلینٹی جو ہے وہ ان کو ہو جائے یا لائف امپریزنمنٹ ہو جائے، اور ان کی پارٹی عوامی لیگ جو ہے اس کے بھی موسٹ پروبیبل چانسز ہیں کہ اس کو بھی بین کر دیا جائے۔ فی الحال شیخ حسینہ واجد کو ڈیتھ پلینٹی تو ہو گئی ہے لیکن ان کی پارٹی کو بین نہیں کیا گیا، البتہ ان کی پارٹی کی جو جتنی بھی پبلک گیدرنگز ہیں اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں کہ کیا شیخ حسینہ واجد کو بھارت سے بنگلہ دیش واپس لایا جائے گا، کیونکہ اب تو بھارت بالکل شیخ حسینہ واجد کو بھارت کو نہیں، بنگلہ دیش کو نہیں دے گا۔ لیکن دوسری جانب کورٹ نے جو فیصلے دیے ہیں ان کے خلاف، جو پچھلے سال جولائی اور اگست کے درمیان جو تقریباً مور دین 1500 پیپل گاٹ ڈائڈ ان بنگلہ دیش، وہ جو ایک طرح سے آسیب، اس چیز کا جو ابھی تک فیئر ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں گیا نہیں ہے اور لوگ اس ٹائم بڑے پریشان ہیں۔ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ اس ٹائم جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جو سٹیٹ ہے اس نے تو فیصلہ کر لیا کہ شیخ حسینہ واجد کو پراپرلی ریموو کیا جائے گا، ان کا کوئی بھی فیملی ممبر، نہ ان کی سسٹر سیاست یعنی پالیٹکس میں آئیں گی۔ لیکن دوسری جانب بنگلہ دیش کی جو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے یا بنگلہ دیش کی جو سٹیٹ ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کس کو سلیکٹ کر کے لانا ہے، اور وہ خالدہ ضیاء صاحبہ کا نام ہے۔ فروری 2026 میں بنگلہ دیش کے اگلے الیکشنز ہیں، اور ان الیکشنز میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی جو اپوننٹ تھیں خالدہ ضیاء، جن کے ہسبینڈ جو تھے وہ ضیاء الرحمان صاحب تھے، جن کو 1981 میں اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، وہ جو ہیں
वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी एट द एज ऑफ 82। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बांग्लादेश की 82 ईयर्स की एज में, और वो बाकी अपने जो नेबर्स के साथ ताल्लुकात को हैं वो लेकर जाएंगी। बट एक बात जो है वो तय है कि शेख हसीना वाजिद की इस डेथ पेनल्टी के बाद एक बात साबित हो चुकी है कि शेख हसीना वाजिद या अवामी लीग का कोई और फ्यूचर फिलहाल अगले 5 या 10 साल के लिए बांग्लादेश में फिलहाल नजर नहीं आता। हो सकता है कि जो सैयद वकारुज्जमान के बाद जो नेक्स्ट आर्मी चीफ आते हैं बांग्लादेश के, वो डिसाइड करेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको बनना है। लेकिन इनके होते हुए अगले 5 से एटलीस्ट 2035 तक तो अवामी लीग की जो हुकूमत है वो दिखती हुई नज़र नहीं आती। बट इसका मतलब ये नहीं कि अवामी लीग की जो वोट बैंक है वो ख़त्म हो गया। आज भी अवामी लीग से लोग बड़ा प्यार करते हैं। उसकी वजह यह है कि कल रात से ढाका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चिटागोंग में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मीरपुर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो मेजर सिटीज़ हैं बांग्लादेश के। बट दूसरी जानिब ये बात भी तय है कि जो पावर है इस टाइम वो मिलिट्री के पास है बांग्लादेश की, और वो एक हार्ड स्टेट के तौर पर इन सारे लोगों के साथ डील कर रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये फैसला किया कि वो शेख हसीना वाजिद को डेथ पेनल्टी जो है वो देगा। और इसके अलावा जो बांग्लादेश का पब्लिक सेंटीमेंट है वो भी शेख हसीना वाजिद के अगेंस्ट है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही थी, और जो बांग्लादेश के प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम से बढ़कर वो भारत की जो एक तरह से प्रॉक्सी के तौर पे जो है वो पेश आ रही थी। बट दैट्स हाउ इट इज़। हमारे पास ये जो इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शेख हसीना वाजिद को डेथ पेनल्टी जो है वो दे दी गई है। अब देखना ये है कि क्या भारत जो है वो शेख हसीना वाजिद को वापस करेगा, बांग्लादेश के गवर्नमेंट के हवाले भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेगी, या शेख हसीना वाजिद परमानेंटली भारत के अंदर रहेंगी। क्योंकि इस चीज़ से एक बात तय होगी कि अगर बांग्लादेश रिक्वेस्ट करेगा भारत की गवर्नमेंट से कि आप हमें शेख हसीना वाजिद वापस कर दें, और अगर भारत नहीं करेगा तो जो टेंशन इस टाइम दोनों कंट्रीज़ की हैं, ये टेंशन जो है ये आने वाले टाइम पे हमें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो ये समझा जा रहा था कि बांग्लादेश और भारत करीब आ सकते हैं शेख हसीना वाजिद के बाद भी, अब ये दूरियां आपको और बढ़ती नजर आएंगी। उसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब बांग्लादेश की हुकूमत शेख हसीना वाजिद को तलब करेंगी और कहेंगी कि आप शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले करें, इनको हमने एग्जीक्यूट करना है क्योंकि इनको डेथ पेनल्टी हमने दी हुई है, और वो नहीं देगा भारत, तो ऑब्वियसली दोनों स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात हमें बढ़ते हुए आने वाले टाइम पे जो है वो खराबी की तरफ नजर आ रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़।